جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں کچھ بہت اہم خبریں ہیں، اور اگلا جو ہفتہ ہے وہ پاکستان کی جو عدلیہ کی تاریخ ہے اس میں ایک تاریخ ساز ہفتہ بن سکتا ہے۔ یا ابھی جو کاز لسٹ آئی ہے اس کے مطابق جو کیسز لیے جا رہے ہیں، وہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلا ہفتہ اہم نہیں بلکہ بہت اہم ہے اگر اس کاز لسٹ کو دیکھا جائے، مقدمات کو دیکھا جائے، جو کہ قاضی فائزی صاحب کی جو ایک بطور چیف جسٹس بننے کے بعد جو معاملات سامنے آئے ہیں، یا یوں سمجھا جائے کہ قاضی جو فائزی صاحب ہے وہ اصل میں اپنا جو اختیار ہے، یا جس طرح سے وہ ایک ان سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ وہ انصاف کے تحت، عدل کے تحت اپنا کام کریں گے، اور سپریم کورٹ کو ہر طرح سے کی جو جس میں کہ ایک بہت برا نام پچھلے کچھ عرصے میں سپریم کورٹ کا آیا، اس کو جو ہے وہ صاف کریں گے، اس کا جو ترازو ہے اس کا توازن برابر کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اب معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، اور اس کاز لسٹ کو جو مقدمات آ رہے ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس کے اوپر فیصلے ہو گئے اور عمل درآمد ہو گیا تو یہ ایک انقلابی قدم ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس سپریم کورٹ کی طرف سے جس میں کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ کمیٹی کے سپرد کر دیے ہیں، اور وہ اختیارات اپنے جو ہیں وہ اس کمیٹی کو تفویض کر دیے ہیں جو کہ سینئر ترین 3 ججوں کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے بعد بینچوں کی تشکیل بھی ہو گئی ہے۔ درجنوں مقدمات ہیں جو کہ اگلے ہفتے کے اندر جو ہیں وہ لگائے جا چکے ہیں، اور تعداد بھی اس کی بہرحال بتائی جا رہی ہے، لیکن کوئی ایگزیجریشن نہ ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے کہ مطلب درجنوں کے قریب جو ہیں وہ مقدمات اب سنے جائیں گے، اور اس میں جو بینچز بنے ہیں بہت ہی بیلنسڈ بینچز جو ہیں وہ بنے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے پاس ایک نادر موقع ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو اس بات کا یقین دلائیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ کتنی معتبر ہے۔ اگلے ہفتے میں توقع کی جا رہی ہے کہ جو انتخابات کے التوا کا معاملہ ہے وہ بھی شاید سپریم کورٹ میں آ جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہوگا جس کے اوپر کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں دی جا سکے گی کہ انتخابات جو ہیں وہ کیوں ڈیلے ہوئے ہیں اور کہ کتنا اور آگے ڈیلے ہوں گے۔ یعنی ایک حتمی پوزیشن جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے میں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس لگے گا تو اس میں وہ پھر اپنا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور دیگر معاملات بھی ہیں جن کے اوپر کیس ہوگا، لیکن مدر آف آل کیسز تمام کیسوں کی ماں جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کا جو معاملہ ہے، وہ درخواستیں جو ہیں اس کے اوپر، یا وہ جو معاملات تھے پینڈنگ کیسز تھے ان کے اوپر اب ایک بینچ تشکیل پا چکا ہے، اور یہ ہمہ جہت کیس ہوگا۔ میں اس کو مختلف حوالوں سے آپ کی اس کی جو اہمیت ہے میں اس کے اوپر بات کروں گی، لیکن یہ جو کیس ہے یہ لگا ہے، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی امین الدین صاحب اور جسٹس اطہر منلہ صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو سنیں گے، اور یہ انتہائی اہم کیس ہے۔ اس میں جو بحریہ ٹاؤن کا معاملہ، اور خاص کر کے جو ملیر میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو بن رہا تھا اس کا معاملہ کس طرح سے ہوا، اس میں 460 ارب روپے کا جرمانہ کیسے ہوا، اس میں پھر اس کی سیٹلمنٹ سپریم کورٹ نے کیسے لی، سپریم کورٹ نے کس طرح سے ایگزیکٹو کے انتظامیہ کے اختیارات اپنے پاس رکھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بینچ بنائے گئے، اور پھر عدلیہ کا اس کے اندر کیا کردار ہوا، اس میں میڈیا کا کیا کردار ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی حکومت کا جو انتظامیہ یعنی حکومت تھی اس وقت کی پاکستان کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا معاملہ کیا تھا، اور پھر القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ کس طرح سے جنم لیتا ہے۔ اس میں سے یہ ایک بہت ہی بڑا کیس ہے جو کہ سپریم کورٹ کھولنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی توقع کی جا رہی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ریفرنس کیس جسے کہ جوڈیشل مرڈر کیا کہا گیا تھا، اور
زردائی صاحب نے بطور صدر جو ہے اس کیس کو ریفرنس کے طور پر سپریم کورٹ کو بھیجا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے اور ان کو انصاف دیا جائے کہ ان کو غلط جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، ان کو غلط طریقے سے جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی، ان کو جوڈیشل مرڈر ان کا جو کیا ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو اگر یہ کیسز لگ جاتے ہیں، اب نہیں، اگلے ہفتے نہیں، اور خاص کر کے بھٹو صاحب والا کیس جو ہے یہ بعد میں بھی ایک لمبے عرصے سے یہ پینڈنگ کیس تھا، بڑے بڑے چیف جسٹس صاحبان آئے جو کہ بڑے حق اور انصاف کا بول بالا کرتے تھے، مگر انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو انصاف ملتا ہے۔ اگر وہ میں اس پہ بھی آتی ہوں، القادر ٹرسٹ کیس اور یہ جو آ رہا ہے اس کے اندر کون کون اس میں پھنس سکتا ہے، اس پہ بھی آتی ہوں، مگر کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس ہوگا وہ تاریخ کا دھارا بدل سکے گا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو کیس ہوگا، ریفرنس جو ہوگا، وہ پاکستان کے اندر، میری تو خواہش ہے، میری دعا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس ہے، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کا کیس، اس کو جو ہے وہ عدالت کے اندر براہ راست اس کو نشر کیا جائے، سنایا جائے پاکستان کی عوام کو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت، فوج نے اس وقت، پاکستان کی اداروں نے، پاکستان کے جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا ایک ایسی شخصیت کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے، جس نے پاکستان کو آئین دیا، جس نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا، جس میں پاکستان کو ایک منتخب حکومت دی، ایک مختلف حکومت دی، ایک جمہوریت اور جمہوری حکومت جو ہے وہ اس نے کام کیا، اور وہ 4 سال پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے مترادف تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اہم کیس ہوگا اگر یہ لگ جاتا ہے۔ میں اب بحریہ ٹاؤن کے اوپر آتی ہوں، یہ کیس جو ہے اب یہ سماعت کے لیے لگا دیا گیا ہے، اور میری ہماری خواہش ہوگی کہ یہ کیس بھی جو ہے وہ براہ راست سنایا جائے۔ یہ پاکستان کے جو مافیاز ہیں، پاکستان کے اندر جو مختلف مافیاز کام کرتے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیل کیس ہے ان سارے مافیاز کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ان سارے مافیاز کو سامنے لانے کے لیے، اور یہ اس سے بہتر موقع پاکستان کے پاس نہیں آ سکتا، اور یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی کر سکتے ہیں، ان جیسے ڈیرنگ چیف جسٹس ہی کہ ان کی زیر صدارت، زیر نگرانی سپریم کورٹ جو ہے یہ سچ لوگوں کو بتائے کہ پاکستان کے اندر مختلف مافیاز نے کس طرح سے رول کیا ہے اور لوٹا بھی ہے۔ اچھا، بحریہ ٹاؤن کا جو کیس ہے، اس میں حسنات ملک صاحب کی یہ سٹوری ہے کہ 460 ارب روپے کا، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ میں ان کو سن رہی تھی کہ یہ کیس جو ہے اس کا سیٹلمنٹ جو ہوا تھا 460 ارب روپے کا، یہ کیس ملیر میں جب ہوا تو اس کے بعد پھر اس کی یعنی ملیر کے جو زمین تھی اس کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے، اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ، یہ زمین جو ہے یہ نہیں لی جا سکتی، اور بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو ہے وہ اس پہ اعتراضات آئے، جس کے بعد پھر اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ زمین کے رد و بدل کی جو ڈیل تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی جو ہے ایک امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ وہ بنایا جائے گا، اور نیب ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا جائے گا اس معاملے کے اوپر، جو کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ زمین کی رد و بدل کی جو ڈیل تھی اس کے حوالے سے۔ پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بات ہوئی، اور سب سے پہلے جب یہ معاملہ کھل گیا کہ جو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ساتھ زمین کی جو رد و بدل تھی کراچی کے اندر وہ غیر قانونی تھی، تو جو بحریہ ٹاؤن ہے اس نے یہ کہا کہ اس کو ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرتے ہیں، اور پھر سب سے پہلے جو ہے وہ ملک ریاض نے 250 ارب روپے جو ہیں وہ اس کے اوپر آفر کیے، جو اس سیٹلمنٹ کے لیے کہ آپ مجھ سے یہ پیسے لے لیں اور آپ یہ جو ہے وہ مجھے کرنے دیں، لیکن عدالت نے اس کو مسترد کیا۔ اس کے بعد 460 ارب روپے کی ڈیل جو ہے مختلف یہ سماعتیں ہوئی، اس میں 460 ارب روپے کی جو تھی روپے کی جو ڈیل تھی وہ فائنل کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے۔ پھر یہ ہوا کہ یہ ساری جو کارروائی تھی ملک ریاض کے خلاف یہ ختم کر دی گئی، اور ایک 2 صفوں کا جو آرڈر تھا، صرف 2 صفوں کا بغیر ریزنز کے، وہ جو ہے وہ آرڈر کیا گیا۔ یہ بقول حسنات ملک صاحب جو کہ بڑے موقر اور معتبر صحافی ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے لیے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک 2 صفوں کا آرڈر جو تھا وہ تیار کیا گیا، جسے کہ شیخ عظمت سعید صاحب، جو کہ ماشاءاللہ بعد میں پھر وہ بہت زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ان کا نام جڑا جانے لگا، انہوں نے یہ کیا 2019 میں بحریہ ٹاؤن کو قسطوں میں پیسے دینے
جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن نے شروع کر دیے۔ 2020 میں جسٹس فیصل عرب صاحب جو ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، ان پر مشتمل 3 رکنی بینچ جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ سندھ کی ترقی کے اوپر جو ہے وہ لگنے چاہیے۔ اچھا، اور اس کے اوپر ایک سپرویژن بینچ بنا دیا گیا کہ بھئی یہ سندھ کی ترقی کے اوپر لگنے چاہیے، اور ایک سپروائز کرنے کے لیے بینچ جو ہے وہ تشکیل، یا سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے کہا جی ہم اس کو سپروائز کریں گے۔ اس آرڈر کے بعد یہ بھی پہلی بار تھا، اور جسٹس فیصل عرب جو ہیں بقول حسنات ملک صاحب کے، وہ ریٹائر ہو رہے تھے، اور انہوں نے اس بینچ کو، اس فیصلے کو اس طرح سے کیا تاکہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو وہ جو کمیشن بنے گا سپرویژن کا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کا وہ اس کے اندر بن جائیں گے ایز یعنی کہ اس کو سپروائز کریں گے اور کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ اور یہ حسنات ملک صاحب کی سٹوری ہے۔ اچھا، پھر اس آرڈر کے بعد جو ہے وہ جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس کو لگایا نہیں، اور نہ ہی بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس کو لیا بقول حسنات ملک صاحب کے۔ پھر یہ تھا کہ چونکہ سندھ حکومت بھی اس کے اندر ایک فریق تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسے ہمیں دیں، کیونکہ یہ ہمارے پیسے تھے جو کہ دیے گئے تھے، لہٰذا ہمیں دیں تاکہ ہم سندھ کی ترقی کے اوپر لگائیں۔ اور پھر یہی بات جو تھی وہ وفاقی حکومت بھی کہہ رہی تھی، جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے ہمارے پاس جو ہیں وہ دے دیں تاکہ ہم اس کو رکھیں۔ اس میں اہم جو موڑ آیا، جو بہت دلچسپ موڑ ہے، وہ آتا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں، یعنی 460 ارب روپے جو کہ جرمانے کے دینے تھے ملک ریاض صاحب نے، بحریہ ٹاؤن نے، اس کے اوپر ایک بینچ بھی، یعنی اس کی سپریم کورٹ بھی سپرویژن کر رہا تھا بطور ایگزیکٹو، یعنی کہ یہ ان کا کام نہیں تھا، اور پھر ان پہ اعتراضات بھی ہوئے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کی سیٹلمنٹ کریں اور آپ اس کے اوپر سپرویژن کریں، یہ انتظامیہ کا کام ہے، انتظامی امور ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ موڑ یہ آیا کہ بحریہ ٹاؤن نے جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم جو NCA نے، یعنی نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی جو تھی، اس نے یہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ ریکور کیے، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس جو ہے وہ ہے۔ اور اس کے بعد جو بحریہ ٹاؤن کے سرکردہ لوگ ہیں یا جو مختلف لوگ ہیں، وہ شاید بلکہ یقینی طور پر جو رپورٹس کے مطابق وہ وہاں پہ جا بھی نہیں سکتے اس معاملے کے بعد۔ اچھا، اس کی جو سیٹلمنٹ تھی نا اس دوران میں وہ ہو گئی، اور حکومت پاکستان نے کہا کہ چونکہ یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم ہے، اس لیے آپ، یا جو بھی ہے ہماری رقم ہے، تو آپ ہمیں یہ واپس کریں۔ وہ رقم جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کی، وہ رقم سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ سیٹلمنٹ میں آ جاتی ہے، یعنی NCA کی جانب سے۔ اور PTI کی حکومت جو تھی، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، صادق اور امین وزیر اعظم، انہوں نے ملک ریاض صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ یہ پیسہ سپریم کورٹ میں جو پیسے انہوں نے یعنی 460 ارب روپے دینے ہیں بحریہ ٹاؤن کے، اس کے اندر اس کو سیٹل کر دیں اور اس کو اس میں ڈال دیں۔ سپریم کورٹ کا یہ بہت ہی متنازع فیصلہ تھا، یعنی، اور اس کے بدلے میں پھر القادر جو زمین تھی، جو کہ ہزاروں کنالوں پہ وہ زمین ہے، وہ آپ نے پھر وہ سنی ہوگی آڈیو بھی، اور وہ بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ پھر جس طرح سے وہ فرا گوگی صاحبہ جو ہے ان کی ایک آڈیو ٹیپ ملک ریاض صاحب کی آئی، جس میں کہ ان کے ریفرنس سے بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں اتنے کیرٹ ہیرے نہیں تو اتنے کیرٹ وغیرہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ ابھی یہ ایک بالکل واضح کیس ہے کہ اس کے اندر ایک ٹرسٹ بنا دیا گیا، اور وہ ٹرسٹ جو تھا وہ پہلے پھر مختلف اس میں کردار آتے ہیں، لیکن وہ بشرا بیگم صاحبہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس کا نام جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ جو جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس گلزار، جسٹس فیصل عرب، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب جو ہے انہوں نے اس کے حوالے سے جو بھی فیصلے کیے، اگر یہ کیس سنا جاتا ہے تو یہ فیصلہ یہ تمام ان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی عدالت کے اندر، اور اس کے اوپر بھی اہم فیصلے آنے کا امکان ہے۔ اور اگر یہ سیٹلمنٹ کی رقم جو کہ تھی، اور اس میں عمران خان صاحب کی کابینہ نے وہ بند لفافے میں جو تھی وہ کابینہ سے منظوری لی تھی کہ اس کو آپ سپریم کورٹ کو دے دیں اور سپریم کورٹ جانے اور وہ جانے، اور اس کے عوض جو ہے وہ انہوں نے ایک القادر ٹرسٹ کے اوپر ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کی زمین جو تھی وہ ہتھیا لی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کیس ہوگا، اس کے اوپر جو ہے یہ تمام اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ کہ اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، وہ اس وقت بھی موجود ہیں
اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، اور لیکن اب جو سماعت ہوگی وہ قاضی امین الدین صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس اطہر منیلہ صاحب جو ہیں وہ کریں گے. تو اس کے اندر بہت سارے معاملات آئیں گے. عمران خان صاحب کی جو صداقت اور امانت ہے اس کی باتیں بھی آئیں گی. اس میں بحریہ ٹاؤن کا جو نیکسس ہے کس کس کے ساتھ، اگر ان کا کوئی وہاں پہ فوج کے ساتھ نیکسس تھا اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے جو معاملات تھے، اگر کوئی وہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، اگر ان کی سیٹلمنٹ تھی، اگر اور یہ جو پھر 190 ملین پاؤنڈ القادر، یہ سب چیزیں جو ہیں، اور پھر میڈیا جو کہ اس معاملے کو اس طرح سے کور نہیں کرتا رہا، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے. اور یہ میں جنوری میں اگر انتخابات ہیں تو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے ایسے ایسے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام شاید براہ راست یہ دیکھیں یہ سارے مناظر کہ پاکستان کے جو عوام کو کس طرح سے جو ہے وہ بے وقوف بنایا جاتا رہا، کس طرح عدلیہ، انتظامیہ اور جو مختلف ادارے ہیں ان کا کس طرح سے نیکسس رہا پاکستان کے، اور پھر کس طرح سے جو ہے وہ یہ جو معاملات ہیں ان کو چلایا جاتا رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم کیس ہوگا. اس کیس کو براہ راست نشر ہونا چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بات جو ہے کہاں کہاں کیا کیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا رہا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے. آپ نے سنی ہماری گفتگو، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.